السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی تاریخ پر بات کریں گے۔ تاریخ میں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جو اپنی ہی ماں کے جملے پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ کون تھا اور کیوں وہ ماں کی ایک الفاظ کا نشانہ بنا؟ آئیں اس حیران کن کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور مزید آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ واقعہ ہے سن 1492 کا۔ اسپین میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت اندلس 800 سال سے قائم تھی۔ شان و شوکت، علم و تہذیب سب کچھ اپنے عروج پر تھا، لیکن جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور آپس کی لڑائیوں میں کمزور ہو گئے تو دشمن نے موقع غنیمت جانا۔ ابو عبداللہ، جسے یورپی تاریخ میں بو عبدیل کہا جاتا ہے، غرناطہ کا آخری مسلمان حکمران تھا، مگر وہ بہادری اور غیرت کی علامت نہیں تھا، بلکہ کمزور سازشوں کا شکار اور اپنے فیصلوں میں ڈنا ڈول بادشاہ تھا۔ بالا آخر اس نے اپنے دشمن فردینٹ اور ملکہ ازابیلا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جب وہ غرناطہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اپنے محلات اور شہر کو دیکھ کر رونے لگا۔ اسی وقت اس کی ماں نے کہا وہ تاریخی جملہ جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے: جس چیز کی مردوں کی طرح حفاظت نہ کر سکا اس پر عورتوں کی طرح مت رو۔ یعنی آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ جن لفظوں کی میں بات کر رہا ہوں: جس چیز کی مردوں کی طرح حفاظت نہ کر سکے اس پر عورتوں کی طرح مت رو۔ یوں مسلمانوں کی 800 سالہ اندلس کی حکومت ختم ہو گئی۔ ناظرین، ابو عبداللہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر حکمران اپنی رعایا کو بھول جائیں، اگر قوم آپس میں تقسیم ہو جائے اور اپنی طاقت کو ضائع کر دے تو بڑے سے بڑے سلطنت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج اگر میں پاکستان کی طرف اشارتاً بات کروں تو غلط نہیں کہوں گا۔ آج پاکستان کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کہانی سے سبق لینا چاہیے۔ ہم بھی آپس میں تقسیم ہیں، سیاستدان ذاتی مفاد میں الجھے ہوئے ہیں اور عوام مسائل کا شکار ہے۔ اگر ہم نے عدل، انصاف اور اتحاد کو نہ اپنایا تو ہمارا انجام بھی تاریخ کے اس سبق سے مختلف نہیں ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے اور ہمیں ایک مضبوط اور باعمل قوم بنائے۔ ناظرین، موجودہ پاکستان کی حالات ہمیں اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ ناظرین، ہماری معیشت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ہمارے حکمران اپنی عیاشوں اور عشرت میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی لڑائی میں۔ ہمیں چاہیے ہم قوت بنیں، ہم ایمان کی قوت استعمال کریں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے پاس یہ پاکستان سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت کا اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اگر ہم سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہ ملک ہمیں کیا اپنے بیٹے دو تو ہمیں دینے چاہیے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں، قربانی دینے کے بعد وجود میں وطن آتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی اور آج ہم ایک وطن کے مالک ہیں، الحمدللہ۔ ناظرین، ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔